اس وائرس نے سیکنڈلی مشرق وسطیٰ میں جو جاری جنگیں تھیں اس پر جو اپنے مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، یہاں شام، عراق، لیبیا، یمن میں جو جاری تنازعات تھے ان کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شام کی۔ کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد شام میں 9 سال سے جاری تنازعات اور جاری جنگ جو تھی اس میں اس وقت موجودہ جو 2 اہم فریقین ہیں ان میں ترکی اور رشیا قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں ممالک نے کووڈ 19 کے پیش نظر سیز فائر پر آمادہ ہو چکے ہیں، لہٰذا شام اس وقت پرامن ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آفٹر دیٹ ہم یمن کی بات کریں تو یمن میں بھی حوثی باغی اور سعودی فورسز نے سیز فائر کا اعلان کیا، جبکہ پچھلے دنوں دونوں ممالک کے درمیان پھر بھی تنازعات جاری رہے، لیکن UN کی مشترکہ کوششوں کے باعث دونوں ممالک سعودیہ اور یمن کے حوثی باغی جو ہیں یہ دوبارہ سیز فائر پر آمادہ ہو چکے اور اب بھی یمن میں سیز فائر پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیبیا کی۔ لیبیا میں بھی جو مرکزی فریقین ہیں انہوں نے سیز فائر کے مطالبات پر حامی بھر لی تھی، لیکن پھر یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ حالیہ دنوں میں دارالحکومت تریپولی کے جنوبی علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی مسلسل تصادم کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ادھر بات کریں عراق کی۔ عراق میں اب کافی حد تک سیز فائر ہے اور عراق کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ پرامن ہیں۔ عراق کے کچھ علاقے ابھی بھی IS یعنی کہ داعش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے ہیں اور امریکہ کافی حد تک اپنی فوجیں وہاں سے نکال چکا ہے، لیکن پھر بھی مٹھی بھر افواج موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ابھی بھی سیز فائر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ ہو گئی مشرق وسطیٰ کی جو جنگیں ہیں، اس پر جو حالیہ دنوں میں جو احوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب 2 دنیا کی جو سپر پاورز مانی جاتی ہیں اقتصادی طور پر، جنگی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، وہ ایک ہے امریکہ اور سیکنڈلی ہے چائنا۔ وہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر کیا ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، کیا الزامات لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ امریکہ نے ایک بک کا حوالہ دیا جس کا نام ہے دی آئی آف ڈارکنیس۔ اس بک میں لکھا گیا ہے، جو کہ نیو یارک ٹائمز کی طرف سے وہ بک لکھی گئی تھی، اس بک میں لکھا گیا ہے 2019 میں کہ چائنا جو ہے وہ ایک وائرس تیار کر رہا ہے جو کہ ہے ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کرے گا، اور وہ وائرس پوری دنیا میں جنگ کے بغیر کسی بھی ملک کو اقتصادی معاشی طور پر تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس وائرس کا جو نام دیا گیا ہے وہ ہے ووہان 400، جو کہ ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس بارے میں امریکہ نے ایک مووی بھی تیار کی جو کہ ابھی بھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک چائنیز وائرس ہے، اور اپنی بہت ساری سپیچ میں انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ کووڈ 19 نہیں ہے، یہ ایک چائنیز وائرس ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو چائنا، جو کہ ایک معاشی طور پر سپر پاور سمجھا جانے والا ملک ہے اور سب سے زیادہ کووڈ 19 کے ساتھ جنگ لڑنے والا بھی اصل ملک جو ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا نے کووڈ 19 کو ایک امریکن سازش قرار دیا۔ بیجنگ میں وزیر خارجہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بیان دیا کہ چائنا اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقوں کے بعد میرے کنٹری کے سٹی ووہان میں یہ وائرس پھیلا اور اس وائرس کو امریکن سازش قرار دیا۔ جبکہ دنیا میں اور بھی بہت سے تنازعات چل رہے ہیں کہ جی یہ 5G ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وجہ سے اس کی جو دنیا میں پریکٹس سیشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ وائرس جو ہے اس کا وجود میں آیا ہے، جبکہ یہ سب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے امریکن سازش کو بھی بے بنیاد قرار دیا،
جبکہ یہ 5G ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ وائرس ایک جانور کے کھانے کی وجہ سے کووڈ-19 جو ہے یہ عمل میں آیا۔ اب اس وجہ سے امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تمام فنڈنگ جو ہے وہ روک رہا ہوں، جو کہ ایک گھٹیا عمل کے طور پر جانا جاتا ہے۔